وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ روزانہ ہم مبارک ہستیوں کی پاک زندگیاں سماعت فرماتے ہیں۔ ایسی پاکیزہ سیرتیں صحابہ کی ہم اپنی ناپاک زبانوں سے ان پاکیزہ زندگیوں کو بیان کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور ہم اپنے گنہگار کانوں سے اگر ان پاکیزہ سیرتوں کو سنیں گے ضرور ہماری زندگیوں میں چینجز آئے گا اور ہمارے اخلاق میں تبدیلی آئے گی۔ آج میں عشرے مبشرہ میں سے ایک صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالی زندگی لے کر آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ زبیر بن عوام، ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ عشرے مبشرہ میں سے ہے، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو ایک مجلس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، زبیر بن عوام جنتی، اس طرح ان کا نام زبیر بن عوام القرشی الہاشمی، ابو عبداللہ ان کی کنیت بتائی جاتی ہے۔ ہر صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک انقلابی صفت پائی جاتی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلقی اوصاف میں سے یہ خاص کر یہ بات ذکر کی جاتی ہے، یہ صحابی پورے طبقے صحابہ میں طویل القامت صحابی تھے، یعنی بہت لمبے صحابی تھے پیدائشی طور پہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں یہ اتنے لمبے صحابی تھے، اگر گھوڑے پر بیٹھتے تب بھی ان کے پیر زمین کو لگتے تھے، اتنے لمبے صحابی تھے یہ۔ جتنا ان کا قد لمبا تھا ان کا مقام و مرتبہ بھی اتنا ہی بلند تھا، ان کی شان و شوکت بھی اتنی ہی بلند و بالا تھی۔ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی لگتے ہیں۔ نبی سے پہلا رشتہ یہ ہے کہ نبی کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے ہیں یہ، اور نبی سے ان کا دوسرا رشتہ اس وقت ہوتا ہے جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اسماء سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے نبی سے ان کا دوسرا رشتہ ہوا، یہ نبی کے ہم زلف یعنی ساڑو لگتے ہیں۔ بچپن میں ہی یہ اسلام قبول کیے، بعثت سے چند سال پہلے یہ پیدا ہوئے، ابھی ان کی عمر صرف 8 سال کی تھی، یہ کلمہ پڑھ لیے، بہت کم عمر میں مسلمان ہو گئے۔ اور کس کے ذریعے سے مسلمان ہوئے؟ اللہ کے فضل کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے غور کیا عشرے مبشرہ اور ان کے علاوہ جو بھی بڑے بڑے فضیلت والے جو صحابہ ہیں یہ سب مسلمان ہوئے تو ابو بکر صدیق کی کوششوں سے۔ آپ اندازہ لگائیں مسلمان ہونے کے بعد ابو بکر صدیق لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے میں کتنی جستجو ہونے کی، کیسی کوششیں ہیں ان کی لوگوں کو مسلمان بنانے میں۔ تو بہرحال ان کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ ایمان لانے کے جرم میں ان پر بھی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، جیسے دوسرے صحابہ پر آئی۔ ان کا چچا تھا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا، ان کو حصیر میں لپیٹ کے نیچے سے دھواں دیتا تھا کہ دم گھٹ کے مر جائیں۔ ان کا چچا بھی ویسے ہی کرتا تھا، حصیر میں لپیٹ کے نیچے سے دھواں دیتا تاکہ سانس بند ہو جائے، دم گھٹ کے مر جائے یا دین اسلام کو چھوڑ دے۔
اتنی کم عمری میں یہ نابالغ بچہ دین کی خاطر، اللہ کی خاطر ایسی آزمائشوں کو برداشت کرتا تھا، مگر اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فضیلت اور یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی اسلام کی خاطر، ایمان کی حفاظت کی خاطر۔ مکے میں جب لوگ تکلیفیں دے رہے تھے، پہلی ہجرت ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت ہجرت مدینہ۔ ہجرت کرنا کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، رشتہ داروں کی قربانی، یہ ہجرت ایک ہے لیکن اس کے اندر کئی قربانیاں ہوتی ہیں۔ رشتہ داروں کی قربانی، وطن کی قربانی، کاروبار کی قربانی، دوست و احباب کی قربانی، پورا چھوڑ کے خالی ہاتھ جانا ہے، جائیداد چھوڑ کے، جنگلات چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، سب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہجرت 2 ہجرتیں انہوں نے کی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 6 خوش نصیب صحابہ میں سے ہوتا ہے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی کہ میرے بعد ان 6 میں سے ایک آدمی خلیفہ بنے گا۔ دیکھیے حضرت عمر کتنے بڑے بڑے فضیلت والے صحابہ تھے، انصاری صحابہ، مہاجر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ تھے، ان میں سے 6 انسانوں کو حضرت عمر نے چنا، اس میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام بھی ہیں۔ یہ بھی ان کے لیے بڑی اعزاز کی بات اور فضیلت کی بات۔ اسی طریقے سے ان کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو یہ بات یاد ہونا چاہیے کہ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تھے، فرشتے نازل ہوئے تھے اور مسلمانوں کی کیسے مدد کی ہے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں ایک کافر کو مارنے کے لیے تلوار لے کے آگے جا رہا تھا، لیکن اچانک دیکھتا ہوں میرے مارنے سے پہلے اس کافر کی گردن تن سے جدا ہو کے نیچے گر گئی، اور مجھے نظر نہیں آیا کہ اس کے سر کو کس نے قلم کیا۔ وہ فرشتے تھے۔ ایک اور قیدیوں میں سے یہ قیدی بیان کرتے ہیں، بدر کے جو قیدی ہیں، یہ ایک شخص کا کہنا ہے مجھے وہ آدمی نظر نہیں آ رہا ہے جس نے مجھے گرفتار کیا تھا، مجھے پکڑا تھا۔ کون پکڑا تھا؟ فرشتے تھے وہ۔ تو فرشتے آسمان سے آئے تھے جنگ بدر میں اور مسلمانوں کی مدد کیے تھے، اور اس مضمون کا ذکر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے۔ تو یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اس جنگ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلے رنگ کی، زرد رنگ کی پگڑی باندھے ہوئے تھے، اور آسمان سے جو فرشتے آئے حضرت زبیر کی پگڑی کو دیکھ کر وہ بھی پیلا رنگ کا پگڑی باندھ کے آئے تھے۔ فرشتے بھی حضرت زبیر کی پگڑی جیسی پیلے رنگ کی پگڑی باندھ کے آسمان سے آئے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، عام طور پہ ایک صحابی تھے دہیہ کلبی کے نام سے، تو حضرت جبرائیل دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے روپ میں آیا کرتے تھے، ہمیشہ اس صحابی کی شکل میں، انسانی شکل میں اترتے، لیکن جنگ بدر کے موقع پر حضرت جبرائیل زبیر بن عوام کے روپ میں آئے تھے۔ یہ سب یقیناً حضرت زبیر بن عوام کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی تاریخ میں یہ فضیلت حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی تلوار کو میان سے نکالا تھا، سب سے پہلے۔ مکی زندگی میں تو لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں تھا، مدینے میں جانے کے بعد پورے صحابہ تلوار کو میان سے نکالے، لیکن مکی زندگی میں ہی یہ شرف ان کو حاصل ہے
ایک مرتبہ ہوا یہ کہ انہوں نے سنا کہ کسی دشمن نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان کر دیا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام یہ کم سن بچہ تھے، 12 سال ان کی عمر تھی۔ ان کو غصہ آیا، کون شخص ہے ہمارے نبی کو نقصان کر دیا ہے؟ تلوار میان سے نکال کے ننگی تلوار لے کے میدان میں نکل گئے، راستے پہ نکل گئے، اور یہ جو خبر ان کو پہنچی تھی وہ فیک نیوز تھی، غلط خبر تھی، لیکن جا رہے تھے تلوار لے کے۔ اتنے میں راستے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا کہ زبیر کیا بات ہوئی کہ تلوار لے کے جا رہے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے سنا کہ کسی دشمن نے آپ کا نقصان کرنا چاہا تو میں ننگی تلوار لے کے نکل گیا ہوں کہ آج اس دشمن کا میں کام تمام کر دوں۔ اللہ اکبر! 12 سال کی مختصر عمر میں ان کے جذبے پر آپ غور کیجئے، نبی سے کتنا محبت کرتے تھے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اعزاز دیا، ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا تھا۔ کیا لقب دیا تھا؟ فرمایا تھا کہ زبیر بن عوام یہ میرے حواری ہیں۔ حواری کا مطلب کیا ہے؟ مشکل اوقات میں مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا، مخلص دوست، حواری کہتے ہیں اس کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن میں ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کی خاطر مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ اللہ کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو مدد کرتے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ صبح شام ہر مشکل میں عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کے سلسلے میں کہا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ اللہ اکبر! پورے صحابہ میں، طبقے صحابہ میں کسی ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے یہ ٹائٹل نہیں دیا، صرف زبیر بن عوام کو کہا یہ میرے حواری ہیں، یہ میرے مددگار ہیں۔ اور یہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کب دیا؟ جنگ خندق کے موقع پر۔ جنگ خندق کے موقع پر 10,000 سے لے کر 12,000 تک مشرکین مسلمانوں کا حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچنے کے لیے گڑھے کھودے، بڑے بڑے گڑھے، بہت مشکل گڑھے کھودنا تاکہ مشرکین ادھر سے ادھر حملہ نہ کر سکے۔ مشرکین کے حملے سے بچنے کے لیے صحابہ مختصر ہیں، وہ 10-12 ہزار آ رہے ہیں، تو راستہ جو آنے کا تھا بڑے بڑے گڑھے کھود دیے تاکہ ادھر سے ادھر کود نہ سکے۔ اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ خندق کے معنی گڑھے۔ عین اسی وقت میں مدینے کے پیچھے جو یہودی رہتے تھے ان کو بنو قریظہ کہا جاتا ہے، انہوں نے غداری کی، مسلمانوں کے ساتھ مل کے تھے، عہد کو توڑ کے غداری کیے، اور وہ بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر! آخر ان مشرکوں سے لڑے جو سامنے سے آ رہے ہیں، یا ان یہودیوں سے لڑے جو پیچھے سے آ رہے ہیں۔ بڑی آزمائش کی گھڑی تھی یہ، مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کی گھڑی تھی۔ اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کھینچا ہے، اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ اکبر!
چکی کے دو پتھروں کے درمیان جیسے آٹا پسا جاتا ہے، ویسے ہی ادھر سے مشرکین آ رہے ہیں، ادھر سے یہودی آ رہے ہیں، درمیان میں مسلمان ہیں۔ اب حالت یہ ہوگی کہ چکی کے درمیان آٹا پیسے جیسا۔ قرآن نے کہا یاد کرو اس گھڑی کو، یاد کرو اس وقت کو جب کہ دشمن اوپر سے بھی آ رہے ہیں، نیچے سے بھی آ رہے ہیں، مسلمانوں کے آنکھیں پتھرا گئیں، ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، مسلمان جھنجھوڑ دیے گئے، اور مسلمان اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ایسی آزمائش کی گھڑی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو مدینے کے پیچھے جو یہودی ہے بنو قریظہ، ان کے پاس جا کر ان کا جائزہ لے کر آئے۔ دشمنوں کے درمیان جانا اور ان کے خبریں لے کر آنا کوئی آسان نہیں ہے، ہتھیلی میں جان کو لے کر جانا ہے۔ پیارے نبی نے اعلان کیا تو حضرت زبیر بن عوام آگے بڑے، ہمت سے کہا کہ میں جاؤں گا۔ پیارے نبی نے دوسری مرتبہ اعلان کیا کہ کون ہے، تو یہودیوں کے پاس جا کر ان کی خبریں لے کر آئے۔ دوسری مرتبہ بھی حضرت زبیر آگے بڑھے، کہا کہ میں جاؤں گا اللہ کے رسول۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی اعلان کیے، تیسری مرتبہ بھی حضرت زبیر بن عوام نے کہا اللہ کے نبی میں جاؤں گا یہودیوں کے پاس اور ان کی خبریں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ اکبر! اس آزمائش کی گھڑی میں، اس خطرے کے وقت میں کتنی ہمت کی بات زبیر بن عوام کیے۔ اسی وقت اللہ کے نبی ان کو ایک ٹائٹل دیے تھے کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا زبیر سے، فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، زبیر میرے ماں باپ تم پر قربان۔ نبی یہ جملہ کہیں، پورے صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے تھے یہ جملہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن نبی یہ جملہ کہہ رہے ہیں کسی کو، یہ اس کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پوری زندگی میں نبی نے یہ جملہ صرف 2 صحابہ سے کہا، ایک تو زبیر بن عوام اور دوسرے ایک اور عشرہ مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات بڑے بہادر صحابی تھے، بڑی شجاعت رکھنے والے، بڑے ہمت رکھنے والے عالی مرتبہ صحابی تھے یہ۔ جب جنگ احد ہوئی سن 3 ہجری میں، تو اس جنگ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ یہ جنگ احد میں جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، صرف مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو، ایک پہاڑ ہے اس کو جبل الرمات کہا جاتا ہے، جبل الرمات پہ کھڑا کیا اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے اوپر سے نیچے نہیں اترنا۔ صحابہ نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی، لوگ مال جمع کر رہے ہیں، اب اوپر رہ کے کیا کرنا ہے؟ صحابہ نیچے اتر گئے۔ جیسے اتر گئے، خالد بن ولید وغیرہ دیکھ لے، جب وہ دشمنوں میں سے تھے، ادھر سے آ کے حملہ کر دیے۔ تو یہ حملہ جیسے انہوں نے کیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زخم آئے، نبی کے انتقال کی، شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے، زخمی ہو گئے، آپ کے سر کے اندر لوہے کی کڑیاں چلے گئی اور آپ کے پیٹھ پہ تلوار کے مار پڑ گئے، پیارے نبی کے دانت ٹوٹ گئے، زخمی ہو گئے اللہ کے نبی۔ اتنی آزمائشیں کہ صحابہ تھک گئے، اور جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے لیے صحابہ تھکے ہوئے تھے، ایک ایک صحابی کے لیے ایک ایک قبر کھودنا مشکل تھا، تو کیا کیے؟ ایک ایک گڑھے میں 2 3 صحابہ کو ڈال دیے۔ تھکے ہوئے تھے جنگ کر کے صحابہ، ابھی زخم سوکھے نہیں تھے، ابھی زخم سوکھے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی
کہ دشمن آدھا راستہ جا کے پھر دوبارہ واپس ہو رہے مدینے پہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ابھی صحابہ مدینہ پہنچے تھے، پہلی زخم ابھی سوکھی نہیں، دوسری زخم کے لیے تیار ہونا ہے۔ پہلی زخم ابھی سوکھی نہیں، دوسرے زخم کھانے کے لیے تیار ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میرے ساتھیوں فوراً نکلو، مشرکین آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ قبل اس سے کہ وہ لوگ مدینے پہ آ کے مسلمانوں پہ حملہ کرے، فوراً نکل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اتنی تھکاوٹ کے باوجود، زخموں سے چور چور تھے صحابہ، ابھی گھر پہنچے ہی تھے، پھر دوبارہ جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی کا اعلان ہونے کے بعد سب سے پہلے جو نکلے، ان میں جن کا نمایاں نام حضرت زبیر بن عوام کا آتا ہے۔ کیسے بہادر صحابی تھے۔ اس جنگ کو تاریخ میں جنگ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ مسلمان نکل گئے، مشرکین کی خبر پہنچ گئی کہ مسلمان خود ہم پر حملہ کرنے کے لیے واپس آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مشرکوں کے دلوں میں ڈر بٹھا دیا، رعب ڈال دیا، وہ جنگ کرے بغیر واپس چلے گئے۔ حضرت زبیر بن عوام کی ایک اور خصوصیت دیکھیے، ملاحظہ کیجئے۔ جب ہجرت کیے تو مسلمان 2-3 امتحانوں سے گزرے۔ مکہ چھوڑ کے مدینہ جب ہجرت کیے مسلمان 2-3 امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ پہلا امتحان، مسلمانوں کو بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پہلی آزمائش ہے کہ ہجرت کر کے آئے ہیں، سب چھوڑ کے آئے ہیں، کتنی بڑی قربانی ہجرت۔ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، ایمان کی آزمائش سب سے سخت آزمائش ہوتی ہے۔ ہجرت کر کے آئے ہیں، آسمان سے نعمتیں اترنا تھا صحابہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایک اور آزمائش یہ دیا، بچے پیدا ہونا بند ہو گئے۔ کسی مہاجر صحابی کو بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے مکہ کے مشرکوں تک پہنچ گئی۔ مشرکین مکہ تانا دینے لگے، کہنے لگے تم لوگ مکہ چھوڑ کے جو چلے گئے نا، ہمارے خدا تم سے ناراض ہو گئے، یہ لات، منات، عزا، حبل، ہمارے خدا تم سے ناراض ہو گئے، اس لیے اس کے بعد سے تم کو بچے نہیں ہوں گے۔ تانے دینے لگے۔ اللہ اکبر۔ بہت گراں گزرا صحابہ پر ان کے تانے۔ پھر دوسری آزمائش یہ آئی، اب بچے نہیں ہو رہے تھے۔ دوسری آزمائش کیا آئی کہ مکے میں صحابہ اکرام ایک کلائمیٹ ان کو سیٹ ہوا تھا، زمزم کا پانی پیتے تھے، صحت مند تھے۔ مدینہ جانے کے بعد مدینے کا کلائمیٹ راس نہیں آیا، مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی، مدینے کا موسم ان کو سیٹ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے مہاجرین پورے صحابہ بیمار پڑ گئے، پورے بیمار پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اس بیماری کو یہاں سے نکال دے، اس وبا کو یہاں سے نکال دے۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، وبا بھی وہاں سے نکل گئی، اور مسلمانوں کو بچے بھی پیدا ہوئے۔ سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ جوڑا کون تھا؟ وہ حضرت زبیر بن عوام اور ان کی بیوی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بچہ پیدا ہوا۔ تو مہاجرین صحابہ میں سب سے پہلے اسی جوڑے کو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام عبداللہ بن زبیر۔ جب ان کی پیدائش ہوئی، مہاجر صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ چلو ہم کو بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ان کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ ان کا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا ایمان، ان کی عبادتیں، اللہ سے کتنا ڈر کے احتیاط کی زندگی گزارتے تھے، ان کے تقوی اور طہارت کی زندگی کیسی تھی، دیکھیے ان کا بیٹا پوچھتا ہے ابا جان آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور سارے صحابہ نبی کے ساتھ رہ کے اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں،
مگر کیا بات ہے کہ آپ حدیثیں بیان نہیں کرتے؟ نبی کی حدیثوں کو کیوں نہیں بیان کرتے آپ؟ روایت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا، زبیر بن عوام نے جواب دیا، میں حدیثوں کو روایت کرنے سے ڈرتا ہوں، میں حدیثوں کو بیان کرنے سے ڈر لگتا ہے مجھے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ الی النار، جو کوئی جان بوجھ کر، نبی نے فرمایا جو کوئی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں کوئی حدیث بیان کروں اور میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے حدیث بیان کرتے ہوئے جس کو نبی نے نہیں کہا تھا تو میں اپنی جہنم بنا لوں گا، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ تو حدیثوں کو اس لیے بیان نہیں کرتے تھے، مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ نہیں کہ علم کو چھپانا ہے، مقصود یہ تھا کہ احتیاط، کہ مجھے آخرت میں بچ جانا ہے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ اور بہت سارے صحابہ حدیثوں کو بیان کر رہے تھے نا، اس لیے زبیر بن عوام خاموش تھے، بیان نہیں کرتے تھے حدیثوں کو۔ صحابہ کرام کتنا احتیاط کرتے تھے حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے، آپ غور کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کہتے قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہتے تو ان کی چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی ڈر کے، اللہ کے نبی کا نام سے حدیث بیان کر رہے ہیں، کہیں زبان سے غلط نہ نکل جائے، میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، ان کی چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی قال رسول اللہ کہتے ہوئے۔ اور جب وہ حدیث پوری بیان کر دیتے تو آخری میں کہا کرتے تھے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی میں تو حدیث بیان کر دیا ہوں، اگر ایسا نہیں ہے تو ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے۔ اتنا احتیاط برتتے تھے۔ آج ہم لوگ کتنا بے احتیاط ہو گئے، ضعیف حدیثوں کا رواج اتنا، اس کا چلن عام ہو گیا ہے، ایسی ایسی باتیں نبی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تحقیق کرے بغیر ہم لوگ نبی کے نام سے جو بھی آتا ہے دوسروں کو شیئر کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، خاص کر موبائل فون کا زمانہ ہے، نبی کے نام سے بخاری کا نام نیچے لکھ دیتے ہیں، مسلم کا نام نیچے لکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ سب صحیح نہیں ہوتے، چیک کرنا چاہیے، کسی معتبر علماء سے چیک کرنے کے بعد ہی آپ اس کو دوسروں کو شیئر کر سکتے۔ ہاں نبی کا نام ہے، نیچے بخاری کا نام ہے، دوسروں کو شیئر کر دیا، نہیں کر سکتے آپ، تحقیق کرنا چاہیے، کیونکہ دشمنان اسلام کے نام سے اسلام کو غلط انداز میں اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ بہرحال یہ صحابی اتنا ڈرتے تھے حدیثوں کو بیان کرنے میں، حالانکہ 20 پر 3 سال یہ نبی کے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں، بہت کم حدیثیں انہوں نے بیان کی، یہ ان کا تقوی اور یہ ان کی احتیاط تھی۔ عملی زندگی کی اگر بات کریں تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نبی کی حدیثوں پر، سنتوں پر بہت عمل کرتے تھے۔ نبی کی تعلیمات پہ کیسے عمل کرتے تھے؟ ایک تعلیم کیا ہے نبی کی؟ الدین النصیحہ، دین دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام ہے، یہ نبی کی حدیث ہے۔ دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا۔ اس حدیث پہ حضرت زبیر بن عوام کیسے عمل کیے؟ لوگ حضرت زبیر بن عوام کے پاس اپنی امانتیں لا کے چھپاتے تھے، امانتیں لا کے چھپاتے تھے، تو یہ لوگوں سے کہتے تھے لوگوں میرے پاس چیزوں کو امانت کے طور پر مت رکھو، قرض کے طور پہ رکھو، قرض کے طور پہ رکھو، تم مجھے قرض دے رہے ہو، میں تم سے قرض لے رہا ہوں، قرض کے طور پہ رکھو، امانت کے طور پہ نہ رکھو۔ کیوں؟ امانت کے طور پہ اگر تم میرے پاس کوئی چیز رکھو گے، اگر وہ چیز گم ہو گئی، اس کو کوئی چرا لیا، تو پھر اس کو لوٹانا میری ذمہ داری نہیں، کیونکہ تم امانت کے طور پہ میرے پاس رکھے ہو۔ اگر تم وہی چیز کو قرض کے طور پہ میرے پاس رکھو گے تو پھر میری ذمہ داری بن جاتی ہے، اگر وہ چیز گم بھی جائے مجھ پر واجب ہے تم تک وہ چیز کو لوٹانا، کسی بھی صورت لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنا
خیر خواہی ان کے اندر تھا۔ خیر خواہی کی اس سے بڑی دلیل اور اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں شریک تھے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے صحابہ سے بھیڑ گئے تھے، صحابہ کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ انہی میں سے ایک جنگ ہوئی، جنگ جمل۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور حضرت عائشہ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت زبیر بن عوام گئے حضرت علی سے ملاقات کرنے، اور جا کر کہا قاتلین عثمان کا قصاص لینا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا ہے، قتل کرنے والوں سے بدلہ لو۔ اس طرح انہوں نے مطالبہ کیا، حضرت عائشہ نے، حضرت زبیر بن عوام نے۔ بہرحال جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا، اے زبیر، یاد کرو اس وقت کو، ایک مرتبہ تم اور میں دونوں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو کوئی علی سے آمنا سامنا کرے گا وہ علی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، جو کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑے گا وہ حضرت علی پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا تم کو یہ حدیث یاد نہیں ہے؟ حضرت علی نے یاد دلائی۔ تو حضرت زبیر بن عوام کو وہ حدیث یاد نہیں تھی، یاد دلانے کے بعد یاد آئی، اسی وقت انہوں نے جنگ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور جنگ چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کی زندگی میں جنگ جمل کے حالات کو یاد کر کے اتنا رویا کرتی تھی حضرت عائشہ کی اوڑھنی بھیگ جایا کرتی تھی روتے روتے، اور حضرت زبیر بن عوام بھی بہت زیادہ ان حالات کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ سورہ انفال کی ایک آیت ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچ جاؤ، ایسا فتنہ آنے والا ہے قیامت کے قریب، اس فتنے میں صرف ظالم ہی نہیں بہت سارے ایمان والے بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ کچھ فتنے ایسے آنے والے ہیں کہ وہ فتنے ظالموں تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ ان فتنوں کی زد میں ایمان والے بھی آ جائیں گے۔ اس آیت کو پڑھ کر زبیر بن عوام کہتے تھے، اللہ کی قسم یہ آیت ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ یہاں جو صحابہ میں جو لڑائی ہوئی، یہ کرسی کی ہرس میں نہیں، کسی کا عہدہ حاصل کرنے کی لڑائی نہیں تھی یا مادہ پرستی دنیا میں نام کمانے کے لیے نہیں، دونوں فریق میں اخلاص تھا، دونوں طرفین میں اخلاص تھا۔ یہاں نیتیں دونوں کی اچھی تھی، صرف غلط فہمیاں تھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار فرماتے ہیں، مجھے امید ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عائشہ، زبیر اور طلحہ اور میں، ہم سب لوگ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم جنت میں جانے والوں کے دلوں سے کینہ کپٹ کو نکال لیں گے اور وہ بھائی بن کے جنت میں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے۔ تو حضرت علی کہا کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں قرآن میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ہم لوگ جنت میں ویسے مل جل کے بیٹھیں گے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ تھی، یہ ایک کامیاب اور بڑے تاجر تھے، بڑے بزنس مین تھے۔
جیسے کہ کل کے درس میں ہم نے ذکر کیا عبد الرحمن بن عوف کے سلسلے میں، ان سے بھی بڑے مالدار تھے، ان سے بھی زیادہ مال رکھنے والے تھے، جتنی دولت ان کے پاس تھی اتنا ہی بڑا دل ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ ان کے 1000 غلام تھے، غلام کا مطلب نوکر، کام کرنے والے، 1000 غلام روزانہ محنت کر کے روزانہ پیسہ لا کے حضرت زبیر کو دیا کرتے تھے، اور کئی بار ایسا ہوا ہے جتنا 1000 غلام کما کے لاتے تھے یہ ایک پیسہ اپنے خزانے میں نہیں چھپاتے تھے، پورا غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، پورا دولت۔ ہمارے پاس بھی کام کرنے والے چھوکرے ورکرز ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ 10 20 30 40 50۔ وہ جو بھی کما کے لا کے شام کو ہم کو دیتے ہیں، ہم اس میں سے کتنا نکالتے ہیں اللہ کے راستے میں؟ یہاں زبیر بن عوام کو دیکھیے، 1000 غلام تھے، ورکر تھے ان کے، پورے کا پورا اللہ کے راستے میں غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ مدینے میں ان کا ایک مکان تھا، اس مکان کو جب انہوں نے بیچا 6 لاکھ درہم آئے، 6 لاکھ درہم پورے کا پورا فی سبیل اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے، 1 روپیہ انہوں نے نہیں چھپایا۔ علماء کرام لکھتے ہیں ان کی کل دولت کتنی تھی؟ پوری دولت ان کی 4 سے لے کر 5 کروڑ دینار، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے، چاندی، درہم کہتے ہیں چاندی کو، اور دینار کہتے ہیں سونے کا سکہ۔ 4 کروڑ دینار ان کی پوری پراپرٹی تھی۔ اہل علم نے لکھا ہے جب وہ شہید ہو گئے تو ایک ایک بیوی کو ترکہ کتنا ملا معلوم؟ شوہر انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کے مال میں سے 8 حصے کریں گے، 8 حصے کر کے 1 حصے میں سے پوری بیویوں کو تقسیم کریں گے، باقی 7 حصے اوروں کے لیے۔ تو 8واں حصہ بیویوں کو جاتا ہے، 4 بیویاں تھیں ان کی، ایک ایک بیوی کو 12 لاکھ دینار، درہم نہیں سونے کے سکے، ایک ایک بیوی کو 12 لاکھ دینار گئے۔ 4 12 کتنے ہوئے؟ 40 پر 8، 40 پر 8 لاکھ دینار صرف بیویوں کو گیا۔ تو اس حساب سے باقی جو ان کا پورا ترکہ تھا مال لگ بھگ 4 کروڑ دینار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اتنی دولت رکھنے والے یہ صحابی تھے۔ جب انتقال کا وقت آیا، انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر عبداللہ کو وصیت کی، کہا میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میرا قرض ادا کیا جائے۔ عجیب بات ہے نا، اتنے کروڑ پتی صحابی بھی قرض کہاں سے؟ ان کو کیسا قرض ہے یہ؟ جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا، جو بھی امانتیں ان کے پاس لا کے رکھتے تھے نا، وہ امانت کے طور پہ نہیں لیتے تھے، قرض کے طور پہ لیتے تھے۔ تم مجھے قرض دے رہے ہو، مجھے لوٹانا ہے وہ سب۔ تو انتقال کے بعد کہا وہ قرض جو امانت کے طور پر نہیں، قرض کے طور پہ میرے پاس جمع ہیں لوگوں کی چیزیں، پہلے میری دولت میں سے اس کو ادا کرنا اور بعد میں ترکہ اور وراثت کو تقسیم کرنا۔ پتہ ہے آپ کو کتنا تھا ان کا وہ قرض؟ 20 پر 2 لاکھ ان کا قرض تھا، اس کو نکالا گیا۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے عبداللہ نے موسم حج میں آنے والوں سے مسلسل 4 سال تک اعلان کرتے رہے۔ اب حج میں لوگ جمع ہوتے چاروں طرف سے، موسم حج میں 4 سال اعلان کرتے رہے ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کہ لوگوں میرے والد انتقال ہو چکے ہیں، میرے والد پر کسی کا حق ہے، آ کے میرے پاس گھر سے لے کے چلے جاؤ۔ 4 سال اعلان کیے، جب ان کو اطمینان ہوا 4 سال کے بعد وراثت کا مال تقسیم کیے، کیونکہ والد صاحب کی نصیحت تھی، وہ وصیت پر اس طرح انہوں نے عمل کیا۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد شہادت کی موت ان کو نصیب ہوئی۔ کیسے؟ جنگ جمل سے جب وہ واپس آ رہے تھے، ایک دشمن نے ان کو دیکھ لیا، ابن الجرموس اسے کہا جاتا ہے، ابن جرموس۔ پہلے تو زبیر بن عوام سے ملاقات کر کے بڑی میٹھی گفتگو کرنے لگا۔ جب زبیر بن عوام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہتھیار چلا دیا۔ نماز کے لیے جیسے کھڑے ہو گئے،
ہتھیار سے حملہ کر دیا، اسی وقت انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے۔ سن 30 پر 6 ہجری کی بات ہے، اور انتقال کے وقت ان کی عمر 60 پر 7 سال تھے۔ بہرحال مارنے کو تو قاتل نے قتل کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس کی زندگی بے چینی کی زندگی ہو گئی۔ بہت پریشان رہتا تھا ابن الجرموس، بہت پریشان، بہت حیران رہتا تھا۔ اتنی بے چینی بڑھ گئی قتل کرنے کے بعد اس سے رہا نہ گیا، سیدھا زبیر بن عوام کے بیٹے مصعب بن زبیر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا تمہارے باپ کا قاتل میں ہوں، تمہارے باپ کو میں نے قتل کیا ہے، لہٰذا تم مجھ سے قصاص لے لو، بدلہ لے لو، مجھے قتل کر دو۔ مصعب بن زبیر نے کہا میں اپنے بھائی عبداللہ سے مشورہ کر کے بولتا ہوں۔ انہوں نے عبداللہ سے مشورہ کیا کہ ہمارے باپ کا قاتل آیا ہے اور کہتا ہے کہ بدلہ لے لو، کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا، عبداللہ بن زبیر نے، یہ بات نہیں ہو سکتی، میرے باپ کا خون اور ابن الجرموس کا خون برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور رسول کے حواری ہیں، میرے باپ کا خون اور اس دشمن کا خون برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا میں بدلہ نہیں چاہتے، ہم آخرت میں بدلہ چاہتے ہیں، اللہ اسے آخرت میں بدلہ دے۔ تو انہوں نے کہا، تو مصعب بن زبیر نے بلا کر کہہ دیا ابن جرموس سے کہ ہم آپ سے دنیا میں بدلہ نہیں چاہتے۔ بالآخر وہ بہت بے چین ہو گیا، رات میں نیند نہیں آتی تھی اسے، بڑے برے خواب پڑتے، اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، دن میں چین نہیں، رات میں نیند نہیں، حیران پریشان زندگی ہو گئی اس کی قتل کرنے کی وجہ سے۔ بالآخر کیا کیا جانتے ہو؟ ایک پرانی عمارت تھی، بوسیدہ عمارت، اس عمارت کے اندر گیا، گزرنے والے لوگوں سے کہا لوگوں ذرا اس دیوار کو دھکا دو۔ دیوار کے پاس بیٹھا، لوگ دیوار کو دھکا دیے، دیوار کے نیچے دبک کے خودکشی کر کے مر گیا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوستوں کو ستاتا ہے وہ مجھ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر کے کون جیت سکتا ہے؟ تو اللہ کے دوستوں کو جو ستائے گا اس کا انجام دنیا میں بے چینی کی زندگی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو متقی بندے ہوتے ہیں، ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ان کو ستائے گا اس کی زندگی بے چینی کی زندگی بن جائے گی۔ اگر کوئی اس حدیث کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو دیکھ لے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کرام کی ان مبارک زندگیوں سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔